کعبہ کی قسم، او وحشی تجھے معبودان باطلہ کی قسم، تجھے عزا کی قسم، لات کی قسم میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تو نے حملہ کرنا ہے، میں ان کے سر کا بیجا نکال کر ان کے سر کی کھوپڑی کے اندر پانی پیوں گی، تجھے انعام دوں گی۔ ظلم کتنا ہے کے طور پہ سمجھاؤں گا۔ یہ مسجد ہے، ایک بندہ باہر آ کے کھڑا ہو جائے اور کہے یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے۔ دوسرا ایک بندہ کہے تو پاگل ہوا ہے، تو کیا کہتا ہے یہ مسجد ہے؟ انکار کس کو ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے؟ یہ تو ہے ہی مسجد، کہنے کی ضرورت ہے نہیں۔ اس مسجد کو کا منبر و محراب گواہی دیتا ہے یہ مسجد ہے، اس مسجد کا مینار گواہی دیتا ہے یہ مسجد ہے۔ ہاں اگر تو نے کہنا ہے، آپ یہ کہو اس مسجد میں سجدہ ایسے ہوتا ہے، آپ یہ کہو اس مسجد کی جماعت ایسے ہوتی ہے، آپ یہ کہو اس مسجد میں داخل ایسے ہوتے ہیں، آپ یہ کہو مسجد میں داخل ہو تمہیں کیا پڑھنا ہے، مسجد سے نکلنا ہے تمہیں کیا پڑھنا ہے، اس مسجد کا مقام کیا ہے، اس مسجد میں بیٹھنے کیسا ہے، اس مسجد میں رہنا کیسا ہے، مسجد سے نکلنا کیسا ہے، تو کہتا ہے یہ مسجد ہے، انکار کس کو ہے؟ ہاں ایک انسان باہر سے کہے یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، اس کے کہنے سے وہ نمازی نہیں ہو سکتا، اس کے کہنے سے وہ عبادت گزار نہیں ہو سکتا۔ وہ نمازی تب ہوگا جب مسجد میں آئے گا، وہ نمازی تب ہوگا جب مسجد میں سجدہ کرے گا، وہ عبادت گزار تب ہوگا جب مسجد میں آئے گا۔ مسجد قیامت میں اس کی سفارش تب کرے گی جب اس نے اپنے دل کو مسجد کے اندر معلق رکھا ہو۔ تو مسلمانوں، پیغمبر علیہ السلام ہر ایک مانتا ہے، امام الانبیاء کو ہر ایک مانتا ہے۔ آپ کی صداقت کا کیا کہنا، آپ کے مقام کا کیا کہنا، آپ کی امانت کا کیا کہنا، ہر ایک انسان مانتا ہے، اتباع نہیں کرتا۔ مسلمانوں، جب امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کے 10 چچا ہیں اور ہر ایک نے آپ کی خوشی میں اونٹ ذبح کیے، لیکن جنت 2 ہی کو ملی۔ اونٹ سب نے ذبح کیے، جنت 2 کو ملی۔ کون؟ حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 10 میں سے 2 کو نکالو، 8 جہنم میں گئے۔ اونٹ ان نے بھی کاٹے تھے، خوشیاں ان نے بھی منائی تھی۔ محمد صادق ہے، محمد امین ہے، یہ امانت دار ہے، لیکن مسلمانوں ان کے کہنے سے انہیں جنت نہیں ملی۔ اللہ نے کہا ہے جنت کا ضابطہ ہے کیا؟ کن ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اس لیے امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، اور دنیا والوں تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون ہواؤ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کا اٹھنا میری سنت کے مطابق ہو جائے، اس کا بیٹھنا میرے طریقے کے مطابق ہو جائے، اس کی روزمرہ کی زندگی میرے فرمان کے مطابق ہو جائے۔ کیوں مسلمانوں، آپ کو اللہ نے امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آپ نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، آپ نے پیغمبر پہ ایمان لایا، پیغمبر علیہ السلام کو خاتم النبیین مانا، لیکن مسلمان نبی ماننے کے بعد اگر آپ کی اطاعت نہ کی، اگر آپ کی زندگی میں پیغمبر کا فرمان نہ آیا، پیغمبر کی سنت نہ آئی، رب کعبہ کی قسم دنیا میں بھی نامرادی، آخرت میں بھی گھاٹے اور نقصان کے بغیر کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور میرے پیغمبر میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔
الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کا مقام وہ ہے، اللہ نے آپ کو وہ فضیلت عطا فرمائی۔ مسلمان دنیا کا کتنا بڑے سے بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا مجرم کیوں نہ ہو، امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لے، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو جائے گا۔ غزوہ بدر ہوا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں پہنچے، فرمایا اسلام اور کفر آپس میں ٹکر گئے، اسلام اور کفر آپس میں بھڑ گئے، اسلام اور کفر آمنے سامنے ہوئے، کفار کے بڑے بڑے کافر دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے مشرک دنیا سے واصل جہنم ہو گئے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ بھی شہید ہوئے۔ اور مسلمانوں، جب یہ جنگ ختم ہوئی، اگلے سال احد کا میدان گرم ہوا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں جا کر شہید ہوا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ مسلمانوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے پیغمبر کی رحمت کتنی وسیع ہے، لیکن اس پیغمبر کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا، لیکن اس کلمے کی قدر نہ کی۔ چومی گویم کے مسلمانم بنرزم کے دانم مشکلات لا الہ الا اللہ۔ مسلمانوں، وہ لوگ مکے کے مشرک کلمہ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ انہیں پتا تھا اگر ہم نے کلمہ پڑھا تو ہمیں ہر برائی کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے مسلمانوں، میں نے اور آپ نے اس پیغمبر کا کلمہ پڑھا، اور اس کلمے کی طاقت کیا ہے؟ جو کلمہ آپ نے پڑھا اس کی طاقت کیا ہے؟ میں آپ کو یہ جملہ بتاؤں گا۔ فرمایا غزوہ احد ہوا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ ابو سفیان کی بیوی حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک میت کے پاس پہنچی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک ناک کاٹا، کان کاٹے، زبان کاٹی، انگلیوں کے کوڑے بن کاٹے، اور مسلمانوں جگر کاٹا، سینہ چیر کر اندر سے کلیجہ نکالا۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کے پہاڑ کے سامنے بیٹھ کر ایک شعر پڑھا، نحن جزیناکم لیوم بدر والحرب بعد حرب ذات عسر۔ او دنیا والو، بدر کے اندر میرے چچا کو شہید کیا، اور دنیا والوں بدر کے اندر میرے چچا کو قتل کیا، میری اولاد کو حمزہ نے قتل کیا، بدر کے اندر میرے رشتہ داروں کو قتل کیا۔ نحن جزیناکم لیوم بدر والحرب بعد حرب ذات عسر۔ اور دنیا والو، آج ہم نے بدر کا بدلہ چکا لیا، آج ہم نے بدر کا بدلہ چکا کر، اور یاد رکھنا پہلی لڑائی سے بعد کی لڑائی سخت ہوتی ہے۔ پھر کہا حمزہ، پھر کہا حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ما کان عتبۃ لی من صبر ولا اخی وعنی وبکری۔ میں نے عتبہ کا بدلہ بھی چکا لیا، میں نے اپنے بھائی کا بدلہ بھی چکا لیا، میں نے اپنے چچا کا بدلہ بھی چکا لیا، میں نے اپنی اولاد کا بدلہ بھی چکا لیا۔ میں وہ ہندہ ہوں جو پیچھے نہ رہوں، میں وہ ہندہ ہوں جس نے پیغمبر کے صحابی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذبح کیا، جسم کو چیرا، کلیجہ باہر نکالا، ہار بنایا۔ پھر آگے کی شعر کہتی ہے، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، شفیت نفسی قضیت نظری
شفیت نفسی قضیت نظری شفیت نفسی قضیت نفسی شفیت نفسی قضیت نظری شفیت وحشی غلیظ صدری. جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندا کے چچا کو بدر میں قتل کیا، ہندا کے رشتہ داروں کو بدر میں قتل کیا، حضرت ہندا کہنے لگی او وحشی تجھے اس رب کعبہ کی قسم، او وحشی تجھے معبودان باطلہ کی قسم، تجھے عزا کی قسم، لات کی قسم میں تجھے آزاد کر دوں گی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تو نے حملہ کرنا ہے، میں ان کے سر کا بیجا نکال کر ان کے سر کی کھوپڑی کے اندر پانی پیوں گی، تجھے انعام دوں گی. ظلم کتنا ہے، گناہ کتنا بڑا ہے. تو فرمایا جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ وحشی حملہ کرتا ہے، وحشی بن حرب حملہ کرتا ہے، حضرت حمزہ شہید ہو جاتے ہیں. حضرت ہندا جاتی ہے اور زبان کاٹتی ہے، انگلیوں کے پورے کاٹتی ہے، کان کاٹتی ہے، آنکھیں نکالتی ہے، جگر کو چیر کے کلیجہ نکالتی ہے اور چباتی ہے. پھر کہتی او محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیت نفسی قضیت نظری، آج میرا دل ٹھنڈا ہوا، قضیت نظری، میں نے جو نظر مانی تھی میری منت پوری ہو گئی. شفیت وحشی غلیظ صدری، وحشی نے وہ کام کر کے دکھایا، قبر کے اندر میری ہڈیاں ٹھنڈی رہیں گی. تو مسلمانوں پیغمبر نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے اللہ نے میرے پیغمبر کو فرمایا او میرے پیغمبر میں نے تجھے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. فرمایا جب فتح مکہ ہوا اور امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ داخل ہوئے، اب حضرت ہندا کی باری بھی آتی ہے. حضرت ہندا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، بیعت کرنے لگی. مسلمانوں جب حضرت ہندا نے بیعت کی، حضرت امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ہندا نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ کہا ہندا میں آپ کو پہچانتا ہوں. کہا کون ہوں میں؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ہندا ہو جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ کیا تھا. حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ معاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ہندا تم میرا کلمہ پڑھ لے. مسلمانوں جو کلمہ آپ نے پڑھا، جس کلمے کی آپ کے پاس قدر نہ رہی، امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ہندا آج میرا کلمہ پڑھو، مجھے اپنی پیغمبری، مجھے اپنی رب کی کبریائی کی قسم ہے تو رحمت کی چادر کے نیچے آ جا، تیرے اس سے بڑے گناہ کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی معاف فرما دے گا. او ہندا تیرا گناہ معاف نہ ہو تو مجھے رحمت للعالمین. پھر کس نے کہا او ہندا میرا کلمہ پڑھ، او ہندا کالی کملی کے نیچے آ جا، او ہندا پیغمبر کے دامن کو تھام لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرے گا. لیکن حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتی ہے اور وحشی، یہ وحشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، وحشی آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کیا بنے گا؟
امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واشی فرمایا تم کون واشی کہنے لگا یا رسول اللہ میں حضرت حمزہ کا قاتل میں ہوں او اللہ کے پیغمبر میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او واشی جو میرے پاس آیا جو رحمت کی چادر کے نیچے آ گیا اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن واشی یاد رکھنا جب تک آپ زندے ہو میرے سامنے کبھی نہ بیٹھنا، میرے سامنے نہ آنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واشی جب تو میرے سامنے آئے گا مجھے اپنا چچا یاد آ جائے گا۔ اور واشی تو نے کلمہ پڑھا تیرے گناہ کو اللہ معاف نہ کرے تو مجھے رحمت للعالمین کس نے کہا؟ واشی تیرا کلمہ قبول ہے، تیرا ایمان قبول ہے، لیکن واشی میرے سامنے نہ بیٹھنا، تو میرے سامنے بیٹھے گا مجھے چچا یاد آئے گا۔ تو مسلمانوں جس پیغمبر کو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے پیغمبر میں نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ دنیا سے تشریف لے گئے، یہ واشی پریشان رہتا تھا، ربا مجھ سے کیا ظلم ہوا، ربا مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہوا، ربا مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی، میں نے حضرت حمزہ جیسے بندے کو قتل کیا، شہید کیا، ربا اتنا بڑا میرا گناہ ہے، شرمندہ رہتا تھا۔ تو مسلمانوں جب امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں اور خلافت ابو بکر کا زمانہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیا میں موجود ہیں، تو یمامہ کے اندر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، میں نبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سریہ، کوئی مقدمۃ الجیش، کوئی لشکر اس کے پاس ابھی نہیں بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، ہاں ایک خط بھیجا، او مسلمہ کذاب، او بدبخت، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے اس واشی کو آپ کو سمجھانا ہے، یہ واشی کا کارنامہ پھر کیا ہوا، واشی نے پھر کیا کیا، میں نے یہ بات آپ کو سمجھانی ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ بن ابو جہل، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا حضرت ابوبکر نے، کہا جاؤ مسلمہ کذاب کے ساتھ جا کے جہاد کرو اور اس کو واصل جہنم کرو۔ اکرمہ جاتے ہیں، شکست کھا جاتے ہیں اور بہت سارے صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ مسلمہ کذاب کے پاس 40,000 جنگجو مجاہد تھے، 40,000 لڑنے والے جنگجو تھے، مجاہد نہیں کہیں گے۔ اکرمہ دوسرے ملک کے اندر چلے جاتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10,000 کا مجمع دیا اور کہا جاؤ مسلمہ کذاب کے ساتھ جا کے جہاد کرو، اس کو واصل جہنم کرو۔ لیکن اس مجمع کے اندر وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل بھی موجود تھے۔ جب مسلمہ کذاب کی طرف نکلا، یہ لشکر جب مسلمہ کی طرف نکلا، اس جھوٹے نبی کی طرف نکلا، حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، ربا اس کائنات کا معزز انسان، پیغمبر کے صحابہ میں سے پیارا صحابی، پیغمبر کے چچاؤں میں سے پیارا چچا، ربا
حمزہ اگر میرے ہاتھ سے شہید ہوا ہے، ربا میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، ربا تجھے تیری کبریائی کی قسم ہے، تجھے تیری کبریائی کا واسطہ ہے، یہ جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ربا اس کا قتل بھی میرے ہاتھ سے منظور فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کے لیے جہاد کے لیے جاتے ہیں اور اس کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ وہ جنگ تھی، پیغمبر کے زمانے کے اندر اتنی خطرناک جنگ کوئی نہیں ہوئی۔ مسلمہ کذاب کے ساتھ جب جنگ ہوئی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ میں جنڈا تھا تو مسلمانوں 1200 صحابی شہید ہوئے اس جنگ کے۔ پیغمبر کے زمانے کے اندر جتنی جنگیں ہوئی، پیغمبر کے زمانے کے اندر کل 257 صحابی شہید ہوئے، لیکن جب مسلمہ کذاب کے ساتھ یہ جنگ ہوئی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے، 1200 صحابی شہید ہوئے مسلمانوں۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب پہ حملہ کیا اور مسلمہ کذاب جا کر ایک قلعے کے اندر، ایک باغ کے اندر چھپ گئے، جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا، اس کی فوج بھاگی اور جب مسلمہ کے پاس پہنچی اور مسلمہ کو کہنے لگے، اس کے جنگجو کہنے لگے، او نبی، تو ہمارا نبی ہے، تو نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، بول وہ فتح کب آئے گی جس فتح کا خدا نے تجھ سے وعدہ کیا۔ مسلمہ کہنے لگا، فتح وطح چھوڑ دو، اب اپنے اہل و عیال کے لیے لڑو، اپنی جائیدادوں کے لیے لڑو، فتح کی بات اب چھوڑ دو، وعدہ کچھ بھی نہیں ہے، اب اپنے عیال کے لیے لڑو۔ تو مسلمانوں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھوکے شیروں کی طرح مجاہدین نے حملہ کیا اور جب مسلمہ کذاب کو جا کر گھیرا، یہ بھاگا اور قلعے کے دروازے سے باہر نکلنا چاہا اور دروازے پہ یہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، انہوں نے برچھا مارا، ڈبل زرہ مسلمہ کذاب کو پہنی ہوئی تھی اور ان زرہوں کو کاٹ کر اس کو واصل جہنم کیا اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ کرتے ہیں، ربا زمین کا سب سے بہتر انسان اگر میرے ہاتھ سے شہید ہوا، ربا گواہ رہنا زمین کا سب سے بدترین انسان بھی وحشی کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ مسلمانوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر میں نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مسلمانوں، میں نے اور آپ نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، ہائے ہم نے پیغمبر کی قدر نہ کی، ہائے ہم نے شریعت کی قدر نہ کی، ہاں میں اور آپ اس نبی